سارے صحابہ جنتی، پھر اعلیٰ، پھر افضل، پھر عشرہ مبشرہ، پھر ابو بکر. اور یہ ابو بکر وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ کہے ہیں نا کہ مرو ابا بکر، یہ کب کے ہیں؟ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تب کے. کب کے؟ جب رسول اللہ زندہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے مصلی کے اوپر اگر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کرا سکتا ہے، مرو ابا بکر، ابو بکر کروا سکتا ہے، ابو بکر کو میری زندگی میں میرے مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے. آپ لوگ کہانیاں سنتے ہیں اور آج کل تو کہانیاں چل رہی ہیں بعد میں. کون سے بعد میں؟ جی رسول اللہ چلے گئے تھے معاذ اللہ، سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے معاذ اللہ، بعد میں خلیفہ بنایا گیا، بعد میں امام بنایا گیا. آؤ دنیا کی تمام حدیث کی کتابیں تمہاری ہو ہماری ہو، اس بات کے اوپر اجماع ہے رسول اللہ کی زندگی کے اندر ابو بکر نے 17 نمازیں رسول اللہ کے مصلی پہ پڑھائی ہیں، کوئی اختلاف نہیں. اب بات کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں، خود کہہ رہی ہیں میں نے رسول اللہ کو کہا ابو بکر تو بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے خشیت الہی والے ہیں، آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے رونا شروع کر جائیں گے، روتے رہیں گے، نماز کیسے پڑھائی جائے گی؟ حضرت عمر کو کھڑا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 27 مرتبہ امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں، ہر مرتبہ مختلف باب بند ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں مرو ابا بکر، کرو ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا. امی عائشہ کہہ رہی ہیں کیسے کرے؟ رونے والے ہیں. رسول اللہ کے منہ سے الفاظ نکلے تو کیا نکلے؟ یاد کر لیجئے، یعب اللہ والمؤمنون، یعب اللہ والمؤمنون. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اکیلا نہیں کہہ رہا کہ ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کر، بلکہ آسمان سے رب کا حکم آ رہا ہے کہ اللہ بھی میرے مصلی کے اوپر ابو بکر کے علاوہ کسی کو منظور نہیں کرے گا. یعب اللہ، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر، جس کا چرچا فرش پر علامہ شامل ظہیر صاحب. یعب اللہ والمؤمنون، اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت کو قبول نہیں کرتا اور مومن بھی کسی کی امامت کو قبول نہیں کریں گے. پھر امام بخاری حدیث لے آئے، بار بار کیوں لے کے آئے؟ یہ الفاظ وجوہات ہیں، مقامات ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بار بار کہا بھی اور کئی مقامات کے اوپر بھی کہا. سن لیجئے ایک کہانی یہ بھی بنائی ہوئی ہے. اور میرے بھائیو دھوکہ ہے بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جو دھوکہ ہے وہی اہل بیت کا دھوکہ تمہیں دیا گیا ہے. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت سے مراد صرف بیٹیاں، دماد، اولاد وغیرہ وغیرہ. میں ان کی بات ہی نہیں کرتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی لغت کے اندر بھی، ہماری لغت تو اتنی صریح ہے اس معاملے میں، آپ سے کوئی بندہ پوچھے آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے تو اس سے مراد بیوی ہوگی. ہمارے معاشرے میں تو صرف بیوی لی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بچیاں بھی ہو سکتی ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے؟ عورت سے پوچھا جائے آپ کے گھر والے کا کیا حال ہے. یعنی جو گھر والی ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، اور جو دماد ہیں ہم تو مانتے ہیں اہل بیت ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا سر آنکھوں پہ. لیکن یہ کون سی لاجک اور منطق ہے؟ اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر سورہ احزاب میں سارے صیغے مؤنث کے استعمال کر رہا ہے ازواج مطہرات کے لیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. یہ سارے کے سارے صیغے مؤنث کے. اس کے بعد اللہ کو کیا آیت لے کے آئے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت.
اے نبی کی گھر والیوں، اور علی وغیرہ بھی شامل ہیں، حدیث کی وجہ سے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہاں تک ازواج سے خطاب تھا، اس کے بعد خطاب اچانک کنورٹ ہوا اور صرف علی فاطمہ اور اولاد تک رہ گئے۔ اگر ان کی یہ بات بالفرض مان لی جائے تو اس آیت کے بعد جو خطاب ہو، خطاب عام ہو، اللہ تعالیٰ پہلے بھی مؤنث کے صیغے استعمال کر رہا ہے، یہاں پہ یہ ٹکڑا نازل ہوا، اس کے بعد پھر کلام شروع ہوا، کیسے ہوا؟ وَذْكُرْنَا، پھر مؤنث۔ اور اس کی ایک اور دلیل سن لیجئے، یہاں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العزت حضرت سارہ سے مخاطب ہوا، وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ اینڈ بات جہاں تک آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی بشارت دی، حضرت سارہ حیران رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل کی؟ اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم پہ، اللہ کی دین پہ، اللہ کی عطا پہ تعجب کا اظہار کرتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ابراہیم کے گھر کے اندر اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، اور اہل بیت اگر کوئی تھا تو کون تھا؟ بیوی۔ اگر بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں تو کون اہل بیت میں ہیں؟ ایسے فاسق ہیں، ایسے فاجر ہیں، جھوٹی روایات تو بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ حیا نہیں کرتے کہ وہ جو قبر تک کا ساتھی بن گیا، جو قبر میں بھی ساتھ پڑا رہا، اس کے بارے میں ہردہ سرائی اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں خاندان سے محبت ہے، اللہ کی قسم یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی کے 3 سسر، تینوں ان بدبختوں کے نزدیک برے۔ ابو بکر سسر ہیں، عمر سسر ہیں، ابو سفیان سسر ہیں۔ حضرت ابو سفیان کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا، جیل میں جہادوی کی وجہ سے۔ تینوں سسر برے، یہ خاندان سے محبت ہے۔ تینوں بیویاں عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، معاذ اللہ بری، یہ خاندان سے محبت ہے۔ دماد عثمان برے، یہ خاندان سے محبت ہے۔ تم نے رسول اللہ کے خاندان کا کون سا حق ادا کیا ہے؟ ویسے بس نام کے دعوے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔